بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راج کے وہم و گماں میں بھی یہ بات نہ تھی کہ جسے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بیچ رہا ہے، وہ وہاں جا کر ان کے عبادت مندوں میں شامل ہو جائے گا۔ رام دیو کے اسلام قبول کر لینے سے پرتھوئی راج اور دیگر ہندوؤں کے دلوں پر آپ کی ہبت چھا گئی۔ پرتھوئی راج اب بھی نہیں سمجھ سکا تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ چونکہ ہندوستان میں جادو عام ہے، اس لیے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک جادوگر سمجھ رہا تھا۔ اب اس نے یہ ارادہ کیا کہ یہ کام جادو کے ذریعے ہی ممکن ہے، اس لیے آپ کے مقابلے کے لیے کسی بہت بڑے جادوگر کو بلایا جائے۔ اس زمانہ میں ہندوستان میں جے پال جادوگر کا خوب شہرت تھا۔ جے پال جادوگر تمام باریکیوں کو جانتا تھا۔ اس کے سینکڑوں چیلے اور شاگرد جادو کے کام میں ماہر تھے۔ وہ ان تمام چیلوں کا استاد تھا۔ اس کے علاوہ وہ پرتھوی راج کا خاندانی شاگرد بھی تھا۔ راجہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ راجہ نے فوری طور پر جے پال کو اجمیر طلب کیا اور اسے تمام واقعات سے آگاہ کرتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا۔ جے پال کو اپنے جادو کے کمالات پر بہت بھروسہ تھا۔ اس نے اس کام کے کرنے کی حامی بھر لی اور راجہ کو بھی تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کرو، یہ کام تو میں فوراً کر لوں گا اور اس فقیر کو اجمیر سے نکال کر ہی چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے چیلوں کو جمع کر کے تیاری شروع کی۔ ادھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جے پال کی سرگرمیوں کی خبر ہو گئی۔ آپ نے وضو کیا اور اپنے ساتھیوں کے گرد اپنے عصا مبارک سے ایک دائرہ کھینچ کر ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ دشمن اس دائرے کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ جے پال نے وہاں پر پہنچتے ہی جادو کے زور سے یہ انتظام کیا کہ آپ کے ساتھی کسی بھی طرح تالاب سے پانی نہ لا سکے۔ جے پال کی اس حرکت کا علم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا تو آپ نے شادی دیو کو حکم دیا کہ جیسے بھی اس تالاب سے ایک پیالہ پانی کا بھر کر لے آؤ۔ شادی دیو جو کہ آپ کے ارادت کی صف میں شامل ہو چکا تھا، آپ کے حکم کے مطابق دیوانہ وار گیا اور تالاب سے ایک پیالہ پانی کا بھر لیا۔ اس نے جیسے ہی تالاب سے پانی کا پیالہ بھرا، تالاب بالکل خشک ہو گیا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے تالاب میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ شادی دیو نے پانی سے بھرا ہوا پیالہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے وہ پیالہ اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی اس پیالے سے لے لیتے۔ جس قدر بھی پانی استعمال کرتے اس پیالے سے کم نہ ہوتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے پانی کا پیالہ تالاب سے بھرنے سے تالاب تو خشک ہوا ہی تھا، اجمیر شہر کے تمام کنویں بھی خشک ہو گئے۔ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہر میں انسان اور جانور پیاس کی شدت سے بے چین ہو گئے۔ راجہ کے محل میں بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ جے پال جادوگر کا جادو کسی کے کام نہ آ سکا۔ وہ خود بھی پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ آخر کار آپ کے دائرہ حصار کے پاس کھڑا ہو کر آپ سے مخاطب ہوا۔ اللہ کی مخلوق پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہے اور آپ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ تو فقیر آدمی ہیں اور فقیر رحم کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مخلوق خدا کو پیاسا مرنے سے بچا لیجیے۔ جے پال کی آہذاری اور التجا سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو رحم آ گیا اور آپ نے شادی دیو سے فرمایا کہ جاؤ اس پیالے کا پانی تالاب میں ڈال دو۔ چنانچہ
تالاب میں پیالے کا پانی ڈالتے ہی تالاب پانی سے بھر گیا اور شہر کے تمام کنوؤں میں بھی پانی آ گیا۔ ہندو چونکہ بڑے عیار اور مکار قوم ہے، اس کرامت کو دیکھ کر بھی اپنے ارادے سے باز نہ آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ تالاب پانی سے بھر گیا ہے تو انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی استعمال کیا، اور جب تازہ دم ہو گئے تو پھر سازش شروع کر دی۔ جے پال کو چونکہ اپنے جادو پر بہت گھمنڈ تھا، وہ اس بات میں اپنی بے عزتی محسوس کرتا تھا کہ ناکام ہو کر واپس جائے۔ وہ جادوگروں کا سردار تھا۔ اپنے جادو کے بل بوتے پر وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دینے کے لیے آیا تھا۔ اس لیے اس نے ایک اور پینترا بدلتے ہوئے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ اب تم لوگ جادو کے منتر پڑھ کر اپنی اپنی کارکردگی دکھاؤ۔ چنانچہ ان کے جادو کی بدولت پہاڑ کی طرف سے 1000 ہاتھ سانپ آپ کے کھینچے ہوئے حصار کی طرف دوڑے، لیکن جو بھی سانپ دائرے کے نزدیک آتا آگے نہ بڑھ سکتا تھا۔ لاتعداد سانپ دائرے کے گرد آ کر رہ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر جے پال کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس کے دل پر ایک طرح کی ببت طاری ہو گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شہر کے تمام بندوں اور خود خواجہ کی نظریں اس کی طرف لگی ہوئی ہیں اور کوئی بھی عمل کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ اب کس منہ سے لوگوں کا سامنا کرو؟ لوگ تو مجھے بہت بڑا جادوگر سمجھتے ہیں، مگر یہاں پر میرا کوئی بھی بس نہیں چل رہا۔ اس سوچ کے بعد جے پال نے ایک اور حربہ آزمانا چاہا۔ اس نے اور اس کے چیلوں نے جادو کے زور پر آسمان سے آگ برسانی شروع کر دی۔ یہ آگ اس قدر بڑی کہ زمین پر آگ کے ڈھیر لگ گئے۔ بہت سے درخت آگ کی لپیٹ میں آ کر جل کر راکھ ہو گئے، لیکن آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ دائرے کے اندر داخل نہ ہو سکی اور آگ کو کسی قسم کا بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ یہ دیکھ کر جے پال نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے غضبناک ہو کر کہا، اے فقیر، اب میرا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم ابھی اجمیر چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ میں آسمان پر جا کر تم پر اس قدر بلائیں نازل کروں گا کہ تم سے سنبھلا نہ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جے پال نے ہرن کی کھال بچھائی اور اس پر بیٹھ کر آسمان کی طرف اڑنا شروع ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فوری طور پر اپنی کھڑاؤ اتاری اور ہوا میں اچھالتے ہوئے فرمایا کہ جا اس بدبخت کو زمین پر اتار کر لا۔ حکم سنتے ہی کھڑاؤ ہوا میں بلند ہوئی اور جے پال کے سر کے اوپر جا کر اس کے سر میں لگانی شروع کر دی۔ جے پال نے بہت کوشش کی کہ کس طرح سے کھڑاؤ کی ضرب سے بچ جائے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ تکلیف کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ کھڑاؤ نے اس کو مار مار کر زمین پر اترنے پر مجبور کر دیا۔ زمین پر آتے ہی آپ کے قدموں پر گر پڑا اور اپنی شکست کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے اسے ایک پیالہ پانی پینے کے لیے دیا، جو اس نے پی لیا۔ جے پال تو پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں عاجز ہے، مگر دنیاوی رکھ رکھاؤ اور اس کی عظیم جادوگر ہونے کی شہرت اسے اعتراف شکست نہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن اب وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی شکست کا برملا اظہار کر رہا تھا۔ وہاں پر موجود لوگ بھی اس کی بے بسی اور شکست کا نظارہ کر رہے تھے۔ جے پال نے آپ سے سلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے بچے دل سے آپ کے سامنے توبہ کی۔ آپ نے بھی اسے معاف کر دیا، اسے کلمہ اسلام پڑھایا اور دائرہ با اسلام میں داخل کرتے ہوئے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔
عبداللہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں اپنی تمام زندگی گزار دی اور اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں بسر کرنا شروع کر دیا۔